بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ ہم نے 27 آیات تک کور کیا تھا سورہ بقرہ کو، ترجمے کے ساتھ ہم نے بہت اچھے سے سمجھا اور اس کو پڑھا۔ جن لوگوں نے ویڈیو مس کر دی تھی وہ جا کے میری یوٹیوب چینل میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گی۔ اب ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم تھے مردے تو اس نے تمہیں احیاکم زندہ کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بہت ہی خوبصورت آیت اور بہت گہری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پھر وہ موت دے گا اور پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے جا کے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جو زندگی گزارے اس سے پہلے بھی ایک زندگی گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا تھا، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کی نیند سلا دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم مردے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اب اس دنیا میں جب ہم آئے نا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، اور اب جو موت دیں گا اللہ ہمیں، وہ موت کا ذکر ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ پروپر ہم آیت آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے، پھر آپ کو اس کو پروپر سمجھ آ جائے گی۔ آگے سورہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس سے بات کریں گے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ هو اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں سب کا سب، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد متوجہ ہوا آسمان کی طرف، سمائی آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور پھر اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ یہ جو 7 آسمان کا ذکر ہوا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، کسی نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ اس نے ٹھیک ٹھیک ہمارے لیے 7 آسمان بنائے، اور آگے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک خوب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو میں نے سمجھایا نہیں سمجھ آئے گی آپ کمنٹ میں بتائیے گا، میں انشاءاللہ پھر ڈیٹیل سے بات کروں گی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ ہماری جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا نا تب کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ خلیفہ یہ ہم لوگ ہیں، ہر انسان خلیفہ ہے، مسلمان جو ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے مسلمان، اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں خلیفہ بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں اپنا حکم سناتا ہے اور ہم اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوا، ٹھیک ہے، ایک مسلمان۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں تو آگے سے فرشتوں کا کیا ریئیکشن تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے آگے سے کیا ریئیکشن دیا، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، ٹھیک ہے، تو بناتا ہے اس زمین میں جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ یہاں پہ فرشتوں نے انسان کی 2 باتیں بتائیں کہ اللہ تو وہ بنا رہا ہے جو فساد زمین میں کرے گا، خون بہائے گا، پھر اور اس کے آگے فرمایا اپنی تعریف اب وہ کر رہے ہیں کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کے ساتھ اور پاکیزگی تیری بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، عالم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے، اگر آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آگے ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
कुल्लाहा सुम्मा अरज़ाहुम अलल मलाइकति फ़क़ाला अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम स्वादिकीन। ठीक है, और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया और इसने सिखाए, ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने सिखाए आदम को नाम सब के सब। यहाँ पे सब के सब यानी यहाँ पे बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं सब के सब हर चीज़ का नाम, हर अल्लाह ताला ने इल्म दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हर चीज़ का नाम सिखाया, फिर इसने पेश किया इन्हें फ़रिश्तों पर, और फिर वो जो चीज़ों के नाम सिखाए थे वो चीज़ें अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने रखी। ठीक है, मैं आपको इजी वर्ड में बता रही हूँ। और फिर कहा तुम खबर दो मुझे इन चीज़ों के नामों की अगर तुम सच्चे हो, यानी अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम चलो मुझे इन चीज़ों के नाम बता दो। अब यहाँ पे और आगे हम जाके पढ़ेंगे अल्लाह ताला किस तरह इंसान को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपना खलीफा अल्लाह ताला ने अगर इंसान को बना के भेजा है तो वो कैसे फ़रिश्तों को उसके आगे झुकाएगा। ठीक है, पहले तो अल्लाह ताला ने तमाम इल्म दे दिया, और ये इल्म ऐसा इल्म कि आज तक इंसान ने जितनी तरक्की की है ना, ये इल्म की वजह से की है। आज तक कहाँ से दौर शुरू हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, और आज तक आप देखें कितनी ही दुनिया तरक्की कर गई है। ये इल्म है इंसान के पास, तभी तो वो अशरफुल मालूकात है। ठीक है, तभी तो उसको तमाम जानदारों पे अल्लाह ताला ने तरजीह दी है सिर्फ इन चीज़ों का इल्म दे के। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे, आप देखेंगे कालू सुब्हानका ला इल्मा, इन्होंने फरमाया, फरिश्तों ने यानी कहा तुम पाक है, नहीं है इल्म हमें। ठीक है, लना हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। इल्ला मा अलमतना, मगर वही जो तूने हमें सिखा दिया, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, यानी यहाँ पे फ़रिश्ते कहने अल्लाह ताला जो तूने सिखाया हमें उसके अलावा किसी भी चीज़ का इल्म नहीं है। ठीक है, और बेशक तू खूब जानने वाला, हिकमत रखने वाला है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाएंगे काला या आदम अम्बिहुम बि अस्माइहिम, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि इन्हें बताओ इन चीज़ों के नाम। फलम्मा अम्बा आहुम बि अस्माइहिम, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों के नाम बताए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया काला आलम आकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या नहीं मैंने कहा था कि बिला शोबा मैं जानता हूँ हर छुपी हुई बात जो ज़मीन और आसमान में है। ठीक है, फिर व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। यहाँ पे बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पे हमें नज़र आता है कि शायद ही फ़रिश्ते चाहते थे कि उनको खिलाफत दी जाए, क्योंकि वो तो हर टाइम अल्लाह ताला की इबादत करते रहते थे, हर टाइम अल्लाह ताला के ज़िक्र करते थे, कि वो चाहते थे कि हम इतना अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं तो हमें खिलाफत अल्लाह ताला दे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो जानता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे दिलों में भी जो छुपा है ना, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम क्या चाहते थे। उम्मीद है आपको ये 33 हमने आयत पढ़ी है, आपको समझ आ गई होगी। आप रिपीट कर सकते हैं, वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि आप पीछे से जाके दोबारा रिपीट करके कभी भी सुन सकें। एक तो अल्लाह ताला ने एक जगह शो किया था चीज़ों के नाम सिखा के, इल्म दे के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनको फ़ोकियत दी थी फ़रिश्तों और जन्नात पे। अब देखें, अब अल्लाह ताला सजदा करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, ये हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जितना ज़िक्र है अभी हम उतना ज़िक्र करते हैं। व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू, यानी जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कहा कि तुम सजदा करो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, सब ने सजदा किया इल्ला सवाए इबलीस के, शैतान के, सब ने सजदा किया। अबा वस्तकबरा,
یعنی اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جو ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم سے انکار نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار فرشتے کبھی بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے، یعنی وہ جن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے فرشتوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ اسی لیے جو جن تھا، جو ابلیس تھا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، تو آپ اندازہ لگا لیتے کہ اس نے کتنی عبادت کی ہوگی کہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کیسے اس کو جھک جاؤں اس کے آگے جو مٹی سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا، اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ آج ہم یہ 34 آیت تک کی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے سورہ بقرہ کی 34 آیت کور کر لی ہیں، اچھے سے ڈیٹیل سے سمجھا دیا۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ باکس میں کویسچن پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ میں اس پہ بھی شورٹ پہ بات کر لوں گی۔ تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی۔ پھر آگے ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آگے ہم پڑھیں گے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا، لیکن یہ والا ٹاپک یہیں پر ہم ختم کریں گے کہ ابلیس نے انکار کر دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، ٹھیک ہے۔ آج بہت ہی خوبصورت ہم نے آیات کور کی ہیں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس لیے یہ ترجمے کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے تاکہ ہم ترجمے سے اچھے سے سمجھ سکیں قرآن کو، کیونکہ آپ قرآن کو عربی میں پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو کوئی قرآن پڑھنے کا صرف آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو زندگی میں عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم ترجمے سے قرآن پڑھیں گے، ہمیں حقیقت کا پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ جو ہم سے باتیں فرما رہا ہے، کر رہا ہے، اس کا پتہ چلے گا، تو پھر ہم زندگی میں بھی دین کو فوکس کریں گے، دین کو فالو کریں گے، اور آٹومیٹکلی ہمارے اندر دین کے لیے محبت پیدا ہوگی اور ہمیں قرآن سمجھ آئے گا۔ میری چھوٹی سی کوشش ہے، میں بھی سیکھ رہی ہوں، آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سکھاؤں، جو میں سیکھوں گی ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے مل کے انشاءاللہ۔ اب میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی، انشاءاللہ کوشش کروں گی چاہے 2 آیت کور کریں، 3 آیات کور کریں، جتنی آسانی سے ہو سکے، سمجھ آنے کی بات ہے، آ سکے، ہم کچھ نہ کچھ قرآن سیکھنا شروع کریں اور کچھ نہ کچھ سمجھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، آپ بھی قرآن کھولیں اور اس کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بالکل چھوٹا سا پارٹ کور کیا ہے تاکہ سب آسانی سے سمجھ سکے، جس کے پاس وقت بھی نہیں ہے وہ بھی آسانی سے سمجھ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میرے یوٹیوب چینل کو فالو کر لیں تاکہ ہم جب آگے ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے اور ہم انشاءاللہ اس طرح قرآن سیکھ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر۔